وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو رمضان مبارک کی باسعادت ساعتیں نصیب فرمائیں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں کس طرح ہم رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، تمام طرح کے تعلیمات اور احکامات سے آگاہ فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی جو عمر رکھی ہے نسبتاً پچھلی امتیوں سے بہت کم ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم میں بھیجا رسول بنا کر، اور وہ اپنی قوم کے درمیان 950 سال تک رہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی محض دعوت و تبلیغ کی جو عمر رہی وہ 950 سال رہی، اور دعوت و تبلیغ سے پہلے کی عمر اور طوفان نوح کے بعد کی عمر، اور اگر دونوں کو ملائے تو آپ کی عمر کا اوسط اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے مسلسل امتیوں کی عمر اللہ رب العالمین گھٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے، یہاں تک کہ امت محمدیہ کا معاملہ آیا تو امت محمدیہ کی عمر دنیا کی ساری امتوں میں سب سے کم عمر والے اور سب سے کم زندگیاں والے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امت کی عمر 60 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ہے، اور بہت کم ایسے ہوں گے جو 70 کراس کر لے جائیں گے۔ مختصر عمر ہونے کے باوجود، مختصر زندگیاں ہونے کے باوجود اور مختصر حیات ہونے کے باوجود بہت سارے اجر و ثواب اور بہت ساری فضیلتوں سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو نوازا کہ وہ اجر و ثواب کی گھڑیوں کو پا کر یہ امت سابقہ امتیوں سے آگے گزر سکتی ہے۔ اسی لیے ان بہت سارے برکات کے لمحات میں سے ایک اہم لمحہ ہم سب کے لیے شب قدر ہے۔ اگر بندہ ان راتوں کی قدر کرتا ہے، ان راتوں میں محنت کرتا ہے اور شب قدر کو پاتا ہے، گویا کہ وہ 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ اگر ایک بندے کی عمر 60 سال ہو اور اگر اس نے 20 سال کے بعد سے لیلۃ القدر پانا شروع کر دیا ہو تو اس کی زندگی میں 40 مرتبہ لیلۃ القدر آئے گے، تو سوچو سبحان اللہ کتنی زندگیاں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ امتوں کی عمر، امت محمدیہ کی عمر گرچہ مختصر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ امت بہت بڑی زندگیوں والی امت ہے۔ حضرات، یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا، اور ہمارا عام طور پر طریقہ عمل یہ ہے کہ جیسا ہی 27ویں شب آتی ہے تو امت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کی شب سمجھتے ہیں۔ قرآن ختم ہو گیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ذوق عبادت اور شوق عبادت ہونا چاہیے وہ گھٹتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا تھی؟ جن کے نام کا کلمہ ہم پڑھنے والے، جن کی فرما برداری کا دعویٰ ہم کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تنہا کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ لمبے قیام کی وجہ سے آپ کی ایڑییں مبارک پھٹ جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے حتی ترم قدما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طول قیام کی وجہ سے پیر مبارک سوج جاتے تھے، آپ کے ران پھول جایا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام آپ کرتے تھے۔ اور ایک ایک سجدے کی مقدار آپ کو معلوم ہے، جتنے مقدار میں جتنے وقت میں قرآن مجید کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا شوق عبادت ہے، یہ آپ کا ذوق عبادت ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے گئے، یہ کیوں سب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے ساری انسانیت میں سے نبی ہونے کا شرف حاصل کیا، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والا، کل قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حقدار جو ہونے والا، کیا ان نعمتوں کے مقابلے میں میں اللہ رب العالمین کی اتنی سی شکر گزاری نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے بندوں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہماری زندگیوں پر، صحت کی نعمت ہے، عافیت کی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، پرسکون ماحول کی نعمت ہے، اتنی ساری نعمتوں کی کیا شکر گزاری ہم سے اتنی نہیں ہو سکتی کہ رمضان کے آخر تک کم سے کم اللہ رب العالمین کے حضور قیام کرنے اور کھڑے ہونے کی تکلیف کو برداشت کر سکے؟ برداشت کرنا چاہیے ہم سب کو۔ حضرات صحابہ کی اگر زندگی میں دیکھیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن کی تراویح پڑھائی۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تراویح پڑھائی، اور اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، وقت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آئے اور اپنا قیام اللیل، تراویح اور تہجد کی نماز شروع کیے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، صبح ہوئی، لوگوں کے درمیان چرچا ہوا، دوسرے دن مسجد میں تعداد بڑھ گئی، اور تیسرے دن مسجد میں اور زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ ہماری طرح نہیں کہ قیام اللیل زیادہ ہی تھوڑا لمبا ہو جائے، قرات تھوڑی طویل ہو جائے، مصلیوں کی تعداد گھٹنے لگ جاتی ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ پھر تھوڑا لمبا قیام ہو جائے، ہم آ کر رکوع میں مل جاتے ہیں، آخر میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب امام صاحب حالت رکوع میں چلے جائیں، ہم نماز میں شامل ہو جائیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح کی نماز پڑھاتے تھے، مصلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہی تو فرق ہے عمل کا، یہی تو بنیادی فرق ہے عمل کا، ان کو وہ صحابہ کو صحابہ بناتا ہے، اور ہم جیسے گناہ گار خطا کار جو مختلف آفتوں اور پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، یہی تو بنیادی فرق ہے عمل کا۔ حضرات، جذبہ عمل میرے اور آپ کے اندر زندگی کی آخری سانس تک ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ روزوں کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اور دوسری اہم بات، جتنے کچھ ایام ہمارے درمیان باقی بچے ہوئے ہیں، ہماری کامیابی اس بات میں ہے، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو تہجد اور قیام اللیل کی پابندی کر رہے ہیں، ہم جو نفل صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کے حضور دعا مناجات اور التجائے کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت کا حصول، اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے۔ جس بندے کو اللہ کی مغفرت کا پروانہ مل گیا، سمجھو کہ رمضان کی ساری مرادیں اس کی پوری ہو گئی، رمضان کی ساری برکتیں اسے حاصل ہو گئی، رمضان کی ساری رحمتیں اسے حاصل ہو گئی، رمضان کی ساری خوشیاں اسے مل گئی، اور رمضان کی ساری سعادتیں اس کو مل گئی۔ جس بندے کے حق میں اس ماہ میں مغفرت کا پروانہ لکھا گیا، اسی لیے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ سوچو، ہزاروں دعائیں ہو سکتی تھیں، ہزاروں دعائیں ہو سکتی تھیں، ہزاروں امیدیں انسانوں کی ہوتی ہیں، ہزاروں آرزویں انسانوں کی ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشات انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن ساری امیدوں، ساری دعاؤں اور ساری تمناؤں کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر مانگنے کی کوئی چیز ہے پروردگار سے تو وہ اللہ رب العالمین کی بخشش ہے۔
لہٰذا تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ دھبوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اپنے رحمت کے قلم سے، مغفرت کے قلم سے میرے گناہوں کے دھبوں کو تو دھل دے۔ لہٰذا بڑی عظیم دعا ہے، بڑی رحمت والی دعا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو انسان کے ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کی بابرکت لمحات میں جس کی مغفرت ہو جائے، اور بڑا ناکام ہے وہ انسان، بڑا محروم ہے وہ انسان، اور بڑا نامراد ہے وہ انسان کہ رمضان المبارک کی سعادتیں اس کے پاس آئیں اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم نے آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا معاملہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں سے ایک بات یہ فرمائی، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ناکام کرے، تباہ و برباد کرے جو رمضان کا مہینہ تو پائے لیکن رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ رمضان کا مہینہ اس کے پاس آیا، عبادت و بندگی کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، روزوں کی عبادت کے ذریعے اپنی جو انسان مغفرت نہ کرا سکا، دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان اور دنیا کا سب سے بڑے گھاٹے میں اترنے والا انسان اور سب سے بڑا نامراد انسان، اس سے بڑھ کر کوئی نامرادی نہیں ہو سکتی۔ حضرات آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 23 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد بہت سارے احکامات آئے، لیکن قرآن مجید کی سب سے آخری جو صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ وہی استغفار کے بارے میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین کا غلبہ ہو جائے، دین ہر طرف دین کا جھنڈا لہرانے لگے اور جوق در جوق لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے، تو آپ کا مشغلہ یہ ہونا چاہیے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے اور کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ معلوم ہوا زندگی جیسی ہماری گزر رہی ہے، ایام جیسے ہماری زندگی سے گھٹ رہے ہیں، استغفار ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا یہ دن بھر کا معمول ہونا چاہیے، یہ وظیفہ زندگی ہونا چاہیے، یہ وظیفہ عمل ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی خطیئتی، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح کے کلمات ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ تو 2 بنیادی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا رمضان ختم نہیں ہوا، بلکہ عید کا چاند نظر آنے تک ہمیں اسی طرح عبادت سے جڑے رہنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ کا شوق عبادت اور ذوق عبادت کی چند نمونے وہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کا خوب سے خوب اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخری بات، اب چونکہ عید سے قبل ہم سب کو زکوٰۃ الفطر نکالنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عیدگاہ کے لیے نکلنے تک جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں اور اسے زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔
چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر عید کا چاند نظر آنے سے قبل بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ وقت جیسا کہ میں نے بتلایا، عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عیدگاہ کی طرف نکلنے سے قبل تک اس کا وقت ہے کہ آپ ادا کریں۔ کیا اس سے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے؟ جائز ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ 1 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، 2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، اور 3 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت اس سلسلے میں ہم سب کو ملتی ہے، خصوصاً ایسے افراد جن کے احباب اور جن کے رشتہ دار گلف کنٹری میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اور ان کا ہمارا روزے کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی طرف سے ایسے معاملات میں 1 دن 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نکالیں؟ اناج نکالیں یا پیسہ نکالیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج نکالا ہے، جبکہ آپ کے زمانے میں دینار و درہم تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج نکالا، اور لوگوں کی حکمتوں کو ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ہم وہی غذائیں نکالیں گے، وہی اناج نکالیں گے جو کہ ہم عام طور پر اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کتنا نکالیں؟ اس سلسلے میں اصل بنیاد جو ہے مدینے کا جو سا ہے، مدینے کا سا اصل میں بنیاد ہے۔ اگر مدینے کا اس سا کو ہم دیکھیں گے، اگر کھجوروں کو اس میں ڈالیں گے تو مقدار کم ہوگی وزن کے اعتبار سے۔ اگر اسی سا میں ہم چاول ڈالیں گے یا جواری ڈالیں گے یا پھر جو ڈالیں گے تو تعداد کے اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے یہ بڑھ جائے گا۔ تو اس مسئلے کو لے کر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ الغرض 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے درمیان تک آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ 2.5 کلو بھی نکالنا بھی جائز ہے، اور 3 کلو تک بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، آپ اگر عید الفطر کے بعد نکالتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ عید الفطر کے بعد، عید کی نماز کے بعد آپ نکالتے ہیں تو گنہگار ہے، کیونکہ اس کا پہلے نکالنا واجب اور فرض ہے، لہٰذا اس کے بعد جو نکالا جاتا ہے وہ عام صدقہ ہوتا ہے، عام خیرات ہوتا ہے، لہٰذا جو واجب صدقۃ الفطر ہے وہ نماز عید سے پہلے نکالنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا ہم سب کو خیال رہنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو رمضان مبارک کی بابرکت سعادتیں نصیب فرمائیں، بار الہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہماری نسلوں کی مغفرت فرمائیں، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیں، بار الہ ہم نے جو کچھ ماہ مبارک میں تجھ سے مانگا ہے اور مانگنے والے ہیں، ہماری ساروں کی ساری مرادیں مکمل فرمائیں، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، بار الہ ہم میں جو مجبور ہیں، مقہور ہوئے، بے کس ہیں، مظلوم ہیں، بار الہ ان مجبوروں کی، مظلوموں کی بھرپور مدد فرمائیں، بار الہ ہماری بہت ساری بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو بغیر شادی کی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کے بہتر سے بہتر انتظامات فرمائیں، بار الہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگاری کے شکار ہیں، انہیں نیک سے نیک روزگار میسر فرمائیں، بار الہ جب تک رکھے توحید اور ایمان کے سائے میں زندہ رکھے، اور جب اس جہاں سے ہم سب کو اٹھائے تو آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ